جی اسد بھائی، اگر خواب میں نظر آ جائے اونٹ تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اونٹ بڑا ہی پیارا جانور ہے اور بڑا ہی ایک دلچسپ جانور بھی ہے۔ اونٹ سے متعلق بہت سارے ہماری اردو زبان کے اندر محاورات بھی بیان کیے جاتے ہیں، البتہ اس کا خواب میں دیکھنا، مطلقاً خواب میں دیکھنا رنج اور غم کی علامت ہوتا ہے۔ چلیں جی، اگر اونٹ خواب میں نظر آ رہا ہے تو غم آ سکتا ہے، پریشانی آ سکتی ہے۔ چلیں اس کی تعبیر تو ہمیں معلوم ہوئی، لیکن اسد بھائی کبھی اونٹ پہ بیٹھنا ہوا ہے؟ نہیں، اتفاق نہیں ہوا۔ چلیں آپ اونٹ پہ بیٹھیں اور دیکھیں اونٹ کی سواری کیسی ہوتی ہے۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین کچھ بیٹھے ہوں گے، کچھ نہیں بیٹھے ہوں گے، لیکن ہے بڑی پیاری سواری، اور کہا جاتا ہے یہ جنتی سواری بھی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر تشریف فرما ہوں گے اور داخل جنت ہوں گے۔ اچھا اسد بھائی، یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں جیسے اونٹ ہے، اونٹ پر اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بیٹھا ہوا دیکھے اور یہ ہے کہ یہ بھی دیکھ رہا ہے جس طرف لے کر جاتا ہے اس طرف چلا جاتا ہے، اور اونٹ اس کے تابع دار ہے، جہاں چاہ رہا ہے اونٹ کو لے جا سکتا ہے، تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ اس کی تعبیریں بڑی اچھی ہیں۔ دو تعبیریں ہیں اس کی کہ اگر کوئی شخص اونٹ پر سواری کرتا ہوا اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور اونٹ اس کا تابع دار بھی ہے، جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے، موڑتا ہے مڑ جاتا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ نفع حاصل کرے گا، کسی بھی دوسرے شخص سے اس کو فائدہ حاصل ہوگا، اور دوسرا اس کی ایک تعبیر بڑی ہی پیاری کہ اس کو انشاءاللہ عز و جل سفر مدینہ نصیب ہوگا، یعنی وہ حج کو جائے گا۔ سبحان اللہ، تو یہ بھی اس کی بڑی پیاری تعبیر کی جائے۔ چلیں جی، اس کی تعبیر تو بڑی پیاری ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور اونٹ جو ہے اس کے ماتحت ہے، اور یہ کہ جس طریقے سے چاہ رہا ہے اس پر حکم چلا رہا ہے اور وہ اونٹ بھی چلتا جا رہا ہے، تو پھر اس کی تعبیر آپ نے سنی کہ حج بیت اللہ اس کو نصیب ہوگا، مدینہ دیکھے گا، مکہ دیکھے گا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین آپ کو کچھ دکھاتے ہیں۔ جی اسد بھائی آپ بھی ملاحظہ کیجئے، یہ دیکھیے یہ اونٹ ہیں کافی سارے، یہ دیکھیں اونٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے۔ اوہو، اگر کوئی شخص خواب میں یہی دیکھتا ہے کہ اونٹ اس پر حملہ کر رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ واقعی یہ بڑا ایک عجیب معاملہ ہے اونٹ کے ساتھ بالخصوص۔ ویسے تو جانور ہوتا ہے، کبھی بھی بفر جاتا ہے، ٹھیک، لیکن اونٹ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ نارملی تو بڑا اطاعت گزار ہوتا ہے، لیکن جب یہ غصے میں آ جاتا ہے تو پھر حملہ بھی کرتا ہے، چبا بھی لیتا ہے، کھا بھی جاتا ہے، بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ لیکن خواب میں اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اونٹ اس پر حملہ کرتا ہے تو یہ اس شخص کو رنج و مصیبت یا بیماری پہنچنے کی علامت ہوتی ہے، یعنی ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو، یا بیمار ہے تو اس کی بیماری میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کی ایک اور تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ کوئی بے وقوف شخص خواب دیکھنے والے کے ساتھ جھگڑا کرے گا۔ اگر اونٹ کسی پر حملہ کرے تو خواب دیکھنے والے جس پر حملہ کیا گیا تو وہ کسی بے وقوف شخص سے اس کا واسطہ پڑے گا جو اس کے ساتھ جھگڑا کرے گا۔ چلیں جی، یہ اس کی تعبیر معلوم ہوئی کہ اونٹ ویسے کاٹے، نیند میں نہیں آپ جاگ رہے ہیں ویسے کاٹے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور خواب میں بھی اگر اونٹ کاٹ لیتا ہے تو اس کی تعبیر بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اونٹ کسی کو بھی نہ کاٹے، نہ ایسے کاٹے، نہ خواب میں کاٹے۔ جی چلیں، آپ نے یہ تو بتایا کہ آپ اونٹ پر سوار نہیں ہوئے، لیکن آپ کو موقع ضرور ملا تھا۔ جی جی بالکل، لیکن اس اونٹ پر شاید ہم سوار نہیں ہو سکتے۔ بقرہ عید میں جو مدنی چینل کے ناظرین آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا تھا، لیکن اونٹ پکڑ کے چلے تو ہوں گے، جی بالکل چلے، ہم بھی ساتھ تھے آپ کے۔ اگر کوئی شخص یہی دیکھتا ہے کہ جیسے کہ آپ مدنی چینل کے ناظرین اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اونٹ کی لگام پکڑے، نکیل پکڑے جو ہے لوگ جا رہے ہیں، اگر کوئی شخص ایسا ہی دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ کی جو ہے لگام پکڑے، نکیل پکڑے جا رہا ہے، ایک یہ ہے کہ اس کو راستہ معلوم ہے اور ایک ہے کہ راستہ نہیں معلوم، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس کی تعبیر جو ہے وہ دونوں کی مختلف ہے۔ اگر کوئی شخص اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر کسی معلوم راستے پر جا رہا ہے، معروف راستہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں کہاں جاتا ہوں، تب تو اس کی تعبیر بڑی اچھی ہے کہ اس کی وجہ سے کسی شخص کو سیدھا راستہ معلوم ہوگا، یعنی ہدایت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس خواب دیکھنے والے یا جس نے نکیل کو پکڑ کر ان کو چلایا معلوم راستے پر، اس کے ذریعے سے کسی آدمی کو، کسی شخص کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ اور نامعلوم راستے پر چلنا وہ اس کے برخلاف ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ کسی کی گمراہی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے دیکھا کہ وہ اونٹ کو نکیل پکڑ کے چلاتا ہے اور ایک نامعلوم راستہ ہے، اسے کچھ بھی خبر نہیں کہ وہ کہاں جاتا ہے، تو اب اس کو یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ جو دین کے معاملے میں گفتگو کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، لوگوں کو کچھ بتاتا ہے، اگر وہ مسائل کو بیان کرتا ہے
تو کہیں اس کے اندر یہ غلطی کا شکار ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنی طرف سے مسائل بیان کرتے ہیں اور وہ نہ خود عالم ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی عالم سے صحیح طور پر سمجھا ہوا ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے کے اندر یہ چیز بڑی عام ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یا تو علماء کا یہ منصب ہے کہ وہ مسائل کو بیان فرماتے ہیں، اور عام آدمی ہے کہ جب تک عالم کی لکھی ہوئی کتاب سے پڑھ کر سنائے یا کوئی عام فہم مسئلہ ہے جو بڑی اچھی طرح سے اس نے سمجھا ہے اور ضرورتاً کہیں پر بیان کرتا ہے، تو وہ ایک درست بات ہے۔ لیکن عمومی طور پر لوگ اپنی طرف سے مسائل کو قیاس سے یا اندازے سے بتاتے ہیں، تو یہ کسی کی گمراہی کا سبب ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں خیال کرنا چاہیے۔ اچھا یہ بھی دیکھا گیا کہ اونٹوں کی جو لڑائی ہوتی ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، اوہو جی دیکھا آپ نے۔ اچھا اگر کوئی شخص دیکھتا ہے یہی منظر خواب میں کہ اونٹ جو ہے آپس میں لڑ رہے ہیں، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی یہاں پر ایک بات تو یہ عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگ تو اونٹوں کو باقاعدہ جان بوجھ کے لڑاتے ہیں۔ جی تو جانوروں کو آپس میں لڑانا، جیسے ریچھ کتے کی لڑائی کراتے ہیں، کتوں کی آپس میں لڑائی کراتے ہیں، مرغوں کی لڑائی کراتے ہیں، تو یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، جس میں بہت جانوروں کو اذیت دینا ہے اور بہت سارے اس کے اندر مسائل ہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ خواب میں اونٹ آپس میں لڑ رہے ہیں، تو یہ دو بادشاہوں کی آپس میں جنگ سے تعبیر ہے کہ اس علاقے کے بادشاہ کے مابین جو ہے وہ کوئی جنگ و جدال کا سلسلہ ہوگا۔ تو عافیت کی دعا کریں اگر کسی ایسے علاقے کے اندر ہیں۔ بعض اوقات حالات واقعات سے بھی اندازہ ہوتا ہے، تو اس طرح کا خواب دیکھیں تو اپنے علاقے کے لیے، مسلمانوں کے علاقوں کے لیے دعائے خیر اور دعائے عافیت یہ کرنا چاہیے۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اونٹ سے متعلق خوابوں کی تعبیریں بتا رہے ہیں۔ اب دیکھیں مزید سوال کیا ہوتا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں کچھ اونٹ جو ہے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور یہ دیگر اونٹوں سے مختلف ان معنوں میں کہ ان کے بال بہت بڑے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اچھے بھی لگ رہے ہیں۔ جی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اونٹ کے بال ہیں اور وہ اونٹ کے بالوں کو پکڑا ہوا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جی واقعی اونٹ کی جو ہے بہت ساری اقسام ہیں، اور ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہم نے دیکھی جن کے جسم پر بکثرت بال ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اونٹ کے بالوں کو پکڑتا ہے، ہاتھ میں لیتا ہے، تو اس کی تعبیر اچھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مال و منفعت عطا فرمائے گا اور وہ مال کو اپنے گھر کے اندر ذخیرہ کرے گا۔ تو اب اتنی حد تک تو درست ہے، لیکن نیت پر غور کرنا ہے۔ اگر واقعی کسی کو یہ خواب نظر آتا ہے، اب مال کے حصول میں اس کی نیت کیا ہو، اچھی نیت کرے گا اور اس کے حقوق ادا کرنے کی نیت کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل یہ اس کے لیے اچھا ہوگا، ورنہ فقط مال کا ذخیرہ کرنا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں۔ چلیں جی، اس کی تعبیر ہمیں پتہ چلی، لیکن اگر آپ کے خواب میں نظر آ گیا اونٹ اور وہ ہے بالوں والا، اور آپ کو اس کی تعبیر بھی معلوم ہے، تو آپ تو خوش ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ مال جو ہے اچھی نیت سے جمع کریں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں، وہ نا جتنا خرچ میں کرتا جاؤں اتنا بڑھتا جاتا ہے، بخش دیا ایسا سرمایہ میرے پیارے آقا نے۔ اچھا جی، خواب تو خواب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ بس اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ شیر کی پٹائی کر رہا ہے، اب یہ ہے کہ وہ شیر کے سامنے شیر بنا ہوا ہے، شیر سے بھی آگے ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے خواب میں کہ وہ اونٹ بنا ہوا ہے، ایسے بن بھی جاتے ہیں لوگ نا، بچوں کو بٹھا لیتے ہیں، اونٹ بنے ہوئے ہیں، تو اونٹ کی طرح اٹھوں، اونٹ کی طرح بیٹھیں، مدنی منع مدنی منیا پیٹھ پر ہوتے ہیں، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو اونٹ بنا ہوا دیکھے؟ جی اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ اونٹ بنا ہوا ہے، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ لوگوں کا بوجھ اٹھائے گا، یعنی اس پر بہت ساری ذمہ داریاں آئیں گی، کیونکہ بیسیکلی جو اونٹ بنایا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو اس کا جو ایک بنیادی مقصد ہے وہ بوجھ اٹھانا ہے۔ تو اسی ریفرنس سے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خواب کے اندر اونٹ بنا ہوا دیکھے تو اس کا مطلب ہے اس پر بہت ساری ذمہ داریاں آنے والی ہیں۔ وہ شعر یاد آ گیا، اونٹ بن گیا ہوتا اور عید قربا میں کاش دستے آقا سے میں نہر ہوا ہوتا۔